انشاءاللہ امیدیں تو بڑی لے کے ہیں، باقی بیڈ لک یہ ہوئی ہے کہ آؤٹ سیزن ہے۔ اور یہ تینوں برانچز بیٹھک کے نام سے؟ ایبٹ آباد میں کسی کے پاس نہیں ہے میرے خیال میں۔ اچھا، یہ سب، یہ جو ریسٹورینٹ ہے، یہ فیلڈ آپ کا شوق ہے یا ٹائم کے ساتھ بزنس میں انٹر ہونے کے لیے آپ نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا؟ اور سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ میرے حساب میں جتنا میں نے کام کیا، پھر ایبٹ آباد میں آنے کا مقصد کیا اور یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا کیا؟ جو اسٹوڈنٹس کو اچھا کھانا دیں گے کم قیمت میں۔ بہت مناسب نہیں ہے؟ آپ کی ایک اور آئٹم ہے تندوری پیزا، آپ نے ہاں جی، لانچ کیا ہے، ترکی، ہاں جی، وہ پورے ایبٹ آباد میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ 10% ان کو ایکسٹرا دوں گا، اور آپ کے نام پہ ان کو ایک ساتھ سویٹ بھی کھلاؤں گا۔ السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات، میں ہوں عریب جدون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نئی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جو کہ صرف ایک ریسٹورنٹ ہی نہیں، لوگوں کے جذبے، خوابوں اور ذائقوں کی کہانی سناتا ہے۔ یہ صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں بلکہ ہر کھانے کے شوقین کا گھر ہے۔ ہر کھانے کے شوقین کا گھر کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہم حاجی وسیم صاحب سے کہ اس ریسٹورنٹ میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ یہ ہر بندے کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ ملواتے ہیں آپ کو حاجی صاحب سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ہر ویڈیو میں آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، آپ کا نالج میں اضافہ ہو سکے اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم اسی طرح ڈفرینٹ بزنسز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور کافی سارے انوویٹیو آئیڈیاز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد اپنی یوتھ کو، اپنی جنریشن کو سپورٹ کرنا ہے، اسٹارٹ اپس کو آگے لے کے آنا ہے اور سکسیزفل بزنس سٹوریز آپ کے سامنے لانی ہے، تاکہ ہماری جتنی جو یوتھ ہے اور جو ہمارا پاکستان ہے یہ ترقی کر سکے۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو حاجی وسیم صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائی سب سے پہلے تو ہمارے آڈینس کو آپ اپنا نام بتائیے گا کہ آپ کا کیا نام؟ ہاں جی، میرا نام وسیم عابد ہے اور میں بیٹھک ریسٹورنٹ کا آنر ہوں، اور میری ایک برانچ رحیم یار خان میں ہے، جہاں سے میں نے بیٹھک ہوٹل ریسٹورنٹ کھولا تھا، تقریباً 7-8 سال ہو گئے ادھر۔ تو اب اس کی برانچ کھولنے کے لیے ایبٹ آباد آپ کے شہر میں حاضر ہوں میں۔ انشاءاللہ امیدیں تو بڑی لے کے ہیں، باقی بیڈ لک یہ ہوئی ہے کہ آؤٹ سیزن ہے، لیکن انشاءاللہ ہم 2 ماہ اپنی تیاری کریں گے۔ صحیح بھائی صاحب، جس طرح آپ نے بتایا 6-7 سال پہلے آپ نے اپنی فرسٹ برانچ کھولی رحیم یار خان میں، آپ نے ہمیں ایک اور بتایا تھا کہ آپ کی ایک اور برانچ بھی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ رحیم یار خان میں۔ اور یہ تینوں برانچز بیٹھک کے نام سے؟ نہیں، 2 ہی، 2 برانچ؟ ہاں جی 2، ایک رحیم یار خان میں، ایک یہ ہے، اور یہ دونوں بیٹھک کے نام سے؟ اور رحیم یار خان میں ویسے میں نے دوسرا اس کا کھولا تھا پورشن ایک برانچ کا، لیکن وہ پھر بند کر دیا۔ ہاں جی، لیکن اب رحیم یار خان میں ہے، اور ماشاءاللہ ادھر کا تو مختلف ہے ادھر سے ٹرینڈ، ادھر وہ دیسی ماحول ہے اور ادھر لائیو بکرے ہوتے ہیں، سامنے اوپن کچن ہے۔ ادھر ذرا تھوڑا سا یہ ہمارے بکرے کی طرف سے بکرے جو لائیو ہوتے ہیں وہ نہیں ہمیں کرنے دے رہے، کیونکہ تھوڑی سی پابندیاں ہیں ادھر، وہ ذبح خانے وغیرہ کے۔ باقی الحمدللہ ادھر مینیو بھی ہم 3-4 گنا بڑا لے کے آئے۔ اچھا، ہاں جی، یعنی ادھر چائنیز، کانٹیننٹل، فاسٹ فوڈ سب کچھ شامل ہے ہمارے جو مینیو میں۔ انشاءاللہ جو کسٹمر آئے گا اس کو سب چیزیں ادھر۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ریسٹورنٹ ہے، یہ فیلڈ آپ کا شوق ہے یا ٹائم کے ساتھ بزنس میں انٹر ہونے کے لیے آپ نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا؟ نہیں، اس بیس تو دیکھیں ایک وہ روزگار کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن یہ اب شوق بن گیا۔ اچھا، ہاں جی، شوق اس طرح بن گیا کہ میں خود اس کی کوکنگ وغیرہ جانتا ہوں، میں نے 7-8 سال جو اپنے کوک وغیرہ کے ساتھ لگائے ہیں، اور مجھے امید بڑی ہے کہ بھی میں بھی اگر وہ کام کروں، بے شک وہ ان جیسا تو نا انرجی والا کام کر سکوں، لیکن کام کروں تو میں وہ ریسپی تیار کر سکتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ بھی جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی کام پہلے آپ کو بھی آنا چاہیے، پھر آپ وہ کام کریں، تو بس اسی شوق میں نے یہ کام سارا سیکھا ہے۔
صحیح. اچھا یہ سب جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت؟ اصل میں رحیم یار خان میں تو چیلنجز جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اداروں کی طرف سے وہ دوسرے وسائل کی طرف سے وہاں تو الحمدللہ مجھے کوئی ایسا نہیں ہوا. اور وہاں ہمارا بہت بڑا یعنی بلڈ جو کام کر رہا ہے مارکیٹ میں بہت پرانے لوگ ہیں. میں بھی جنرل سیکرٹری رہا ہوں رحیم یار خان کا, میرے کزن, میرے بھائی, میرے والد صاحب. تو ادھر ہمیں کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں ہوا. باقی وہ جو کسٹمر کو بتانے کے لیے یا اپنا نام بنانے کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں, اپنے کوالٹی اور کوانٹٹی مینٹین رکھنا, اور سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ میرے حساب میں جتنا میں نے کام کیا لیبر کو جو ہے وہ مینیج کرنا. تو یہی چیلنج ہوتے ہیں. باقی الحمدللہ اس کے مقابلے میں ادھر مجھے بہت, کیونکہ میرا بھائی ہے اس سب ابھی آپ کا یہاں پہ سٹارٹ ہے, شاید آپ کا ایکسپیرینس یہاں پہ بھی بہتر ہے. اچھا جب ایک سٹیپ آتا ہے بندے پہ کہ جب وہ ریسٹورنٹ یا کوئی بھی فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے, کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتا ہے, تو اس کے بزنس میں ایک سٹیپ آتا ہے جب بزنس اچھا سموتھ رن کرنے شروع ہو جاتا ہے. شروع میں تو آپ کو کافی مشکلات کا کلائنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کلائنٹ بنانا پڑتا ہے, اس کے لیے مینجمنٹ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے, کوانٹٹی اسٹرانگ کرنی پڑتی ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں پہ ساری چیزوں پہ اسٹرانگ ہیں اس کے بعد آپ کا کسٹمر کم آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کا کسٹمر اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ کو اگر کوالٹی کوانٹٹی میں بھی تھوڑا سا کمپرومائز ہو جائے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. وہ ٹائم کب آیا؟ اصل میں نا ادھر ہماری برادری بہت بڑی برادری بیٹھی ہوئی ہے. مجھے بلکہ میرے دوست جو دوسرے بزنس کرنے والے وہ مجھے یہ تانا یا وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے تمہاری بڑی برادری ہے. یعنی میری برادری, میرا رشتہ دار وغیرہ, وہ اس کی وجہ سے میں ادھر کامیاب ہوا ہوں, یہ ایک ہے فیکٹ. لیکن الحمدللہ پھر ہم نے وقت کے ساتھ لوگوں کو اپنے ذائقے سے بھی منوایا, اپنے کوالٹی سے منوایا, اپنے کوانٹٹی سے منوایا. پھر جتنے سکینڈلز ابھرے رہے ہیں یعنی گوشت کے معاملے میں ان سے وہ اعتماد دیا ان کو. اب باقی رحیم یار خان کی حد تک تو کوئی آؤٹ سیزن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت تیز گرمی ہو زیادہ پارسل شروع ہو جاتے ہیں, یہ تو ہے. بہت زیادہ سردی ہو تو پارسل شروع ہو جاتے ہیں, لیکن کسٹمر وہی رہتا ہے. یہاں تو آپ کے بھی مطابق اور بہت سارے لوگوں کے بقول کے یہاں آؤٹ سیزن ہوتا ہے. یہاں سیزن ہوتا ہے سیزن تو وہ بیڈ یہ لک. پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے رات کو لوگ نکلنا کم پسند کرتے ہیں. اب چیلنج یہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم نے 2 مہینے کس طرح گزارے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے, کیونکہ دوپہر سے شروع ہو جاتی ہے ہماری کسٹمر تھوڑے جس طرح بھی ہے, یعنی اتنی سیل ہو جاتی ہے, اتنا ہمارا اللہ پاک نے حوصلہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا ابھی یعنی اپنی جیب سے نہیں لگا رہے. ماشاءاللہ. کامیاب بھائی سب کامیاب ہونے کی جو مین اسٹریٹجی ہوتی ہے, مطلب آپ ہوٹلنگ فیلڈ میں, اس فیلڈ میں کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے جس پہ بندہ عمل کرے یا اس کو کنٹینیو رکھے تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہماری شریعت وہ ہمیں کامیابی بتاتی ہے, لیکن اب تجربے سے اور آپ آس پاس دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت کو اتنا فالو نہیں کرتے لیکن بہت کامیاب لوگ ہیں. تو اصول تو میں اس لیے نہیں آپ کو اس کا شریعت کا بتا سکتا کہ یہاں آپ کو نظر آئیں گے کہ بہت سارے لوگ شریعت کو فالو نہیں کرتے لیکن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں بظاہر, میرے حساب میں بظاہر. بالکل. لیکن میری کامیابی کے پیچھے الحمدللہ اللہ پاک کی خاص رحمت, اور میرا جو ہے وہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ترازو اپنا نیچے رکھو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو گھاٹا نہیں پڑے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی آ گئی تو لیکن پھر یہ ایمان آگے جتنا جس کا ہے, تو الحمدللہ میری کامیابی کے پیچھے کوالٹی کوانٹٹی شریعت کے مطابق ٹھیک ہو گیا. میں اپنا کہہ سکتا ہوں. باقی دوسرے کتنے کامیاب ہیں بغیر شریعت کو فالو کیے ہوئے, وہ پھر ایک راز کی بات ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ارب پتی سکون میں ہو. میں ارب پتی یا کروڑ پتی یا لاکھ پتی تو نہیں ہوں, لیکن میں سکون میں ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں جی, جتنا کماتا ہوں. باقی
اچھا یہ سب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایبٹ آباد میں آؤٹ سیزن ہوتا ہے، پنجاب میں آؤٹ سیزن نہیں ہوتا، وہاں کا جو بزنس ہے وہ اسی لیول پہ چل رہا ہوتا ہے، پورا سال ایک لیول پہ چل رہا ہوتا ہے، پھر ایبٹ آباد میں آنے کا مقصد کیا اور یہاں پہ بزنس اسٹارٹ کرنا کیوں؟ ہاں جی، میں آپ کو پہلے بھی آپ کے نجی ملاقات میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایبٹ آباد بیسیکلی شہر بہت خوبصورت لگتا ہے. میں پورا پاکستان یعنی ہر جگہ گیا ہوں، پورا پاکستان. اور 1988 میں سب سے پہلے ادھر سے ایبٹ آباد گزرا تھا خنجراب جانے کے لیے. صحیح. تو ادھر ہم نے ایک دن سٹے کیا تھا. تو اس وقت مجھے یہ ایبٹ آباد بہت خوبصورت لگا. بظاہر بہت سارے علاقے خوبصورت بھی ہیں، لوگ بھی خوبصورت ہیں، سارا کچھ، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ایبٹ آباد کی میری وہیں سے وہ شروع ایک جس طرح محبت شروع ہوئی، محبت شروع ہوئی، آج تک ہے. اور جوانی بڑھاپا آ گیا، نئی خواہش پوری. اب جو ہے میں بچوں سے فری ہو گیا ہوں، یعنی میں کامیاب شخص ہوں. بچے میرے سارے اپنے اپنے کام کریں، اپنی اپنی جگہ پہ باہر ہے. تو اب یہ ہے کہ بھی پھر میں نے سوچا کہ اب جو ہے ایڈونچر کیا. ایڈونچر اب اس کو کہیں گے، اب خواہش کم. اچھا یہ سب آپ نے ابھی کہا کہ آپ کامیاب شخص ہیں. ہاں جی. تو کامیاب شخص ہونے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے بندے کو؟ نہیں، وقت اس کے لیے میں اس کا اتنا نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے حساب میں کامیاب شخص جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ساری عمر کماتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کہ وہ اولاد جو ہے ہماری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، یا اپنی تعلیم بھی ان کو، آج کل تو تعلیم اس کے شعور کے لیے نہیں دیتے، اس کی جاب کے لیے دیتے ہیں کہ یار یہ کتنا جاب میں کامیاب ہوگا. تو میری اولاد نے الحمدللہ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر کے ماشاءاللہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہو گئے ہیں. میرے 3 بچے تھے، تینوں ہی اپنی بیٹی ایک تھی، ایک بیٹی بیاہ دی، باقی 2 بیٹے جو ہے وہ اپنے اپنے کام پہ، ایک باہر ہے دوسرا جا رہا ہے باہر. تو اس لیے میں کامیاب اس لیے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اب اپنی اولاد کی ٹینشن نہیں ہے. آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری میں نے ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں الحمدللہ. اچھا جو اپنی اوقات کے مطابق اچھا کھلایا، اچھا پلایا. حلال کا میں قسم تو نہیں کھا سکتا، لیکن کافی حد تک کوشش کی ہے الحمدللہ. تو اس لیے اب میں سکون میں ہوں اور اپنی کامیاب اپنے آپ کو کہلاتا ہوں. صحیح. چلیے اللہ پاک آپ کو اور کامیاب انسان بنائے. اور سردی کی وجہ سے آواز کہاں پر رہی ہے؟ ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے، سردی یہاں پہ بہت سخت پڑ رہی ہے، بہت سخت سردی ہے. لیکن ہم اپنے ویورز کے لیے ایک بزنس آئیڈیا اور بزنس مین کو لے کے آئے ہیں. ہاں جی. تو اس کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمیں پورا سپورٹ کریں گے اور آپ کو بھی پورا سپورٹ کریں گے. جب دیکھیں گے تو ضرور یہاں پر آئیں گے. اچھا آپ کے ریسٹورنٹ کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے ریسٹورنٹ کو منفرد بناتی ہے دوسرے ریسٹورنٹ سے؟ میں ادھر کا تو زیادہ نہیں جانتا کہ دوسرے ریسٹورنٹس میں مینیو کیا ہے، لیکن میرے ریسٹورنٹ کا یہ انداز ہوگا کہ جو میرے پاس کسٹمر آیا ہے وہ سوپ سے لے کے جو بھی اپنے جس ٹائپ کا کھانا کھانا چاہے گا تو وہ انشاءاللہ ملے گا ہر چیز. باقی کچھ چیزیں ہیں جس طرح میں کل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ترکی اوون لگایا ہے. بالکل. ہاں جی، وہ آج آپ اس پر آتے ہاں جی اس پر آتے ہیں. تو اس طرح یہ میں ایبٹ آباد میں کسی کے پاس نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک. اس طرح ہماری ایک کڑھائی ہے خاص طور پہ، وہ اس کو سلمانی کڑھائی بھی کہتے ہیں، پشاوری کڑھائی بھی کہتے ہیں. وہ میں نے ابھی ادھر کسی کو بناتے نہیں دیکھا. وہ منفرد اس لیے ہے کہ وہ ایک بندہ تقریباً عام نارمل کھانے والا بھی 1.5 کلو 2 کلو کھا جائے گا. اچھا. وہ اتنا ہلکا گوشت ہوتا ہے، اتنا وہ زبردست ہوتا ہے. چلے بہترین ہو گیا. اچھا آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ بانڈ کیسے بناتے ہیں؟ مطلب اپنے کسٹمرز کے ساتھ آپ کس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں؟ کسٹمر کے ساتھ جی پہلے تو بیسک تو ہے جو اس کا اخلاق، جو اس کو ریسیو کرنا، وہ الحمدللہ میری ٹیم بہت زبردست، اس لیے میں نے ان کو چوائس بھی ان کی اسی طرح کی ہے. ان کے انٹرویوز جو لیے ہیں ان کو پہلے دیکھا ہے کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے کم از کم، اتنا کہ بھی اخلاق سے بات کر سکے. دوسرا اخلاق والے بندے چنے. خود میں ادھر رحیم یار خان میں تو خود میں اپنے کسٹمر کے پاس جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، فیڈ بیک لیتا ہوں بات. تو یہاں ابھی کیونکہ ابھی کام اتنا زیادہ نہیں ہے، ورنہ پھر یہی ہمارا کام ہے. تو باقی کسٹمر کو ذائقہ وہ دیتے ہیں الحمدللہ، کوانٹٹی وہ دیتے ہیں.
اور وہ ایشو نہیں کھڑا ہوتا اس پر بھی 700 گرام 600 گرام، ہم پورے 1000 گرام دیتے ہیں. بالکل نئے ریسٹورینٹس میں کوانٹٹی کا بہت ایشو آتا ہے. بہت ایشو ہوتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ 1000 گرام سے اوپر 20 30 50 گرام ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور باقی جو ہے کسٹمر الحمدللہ مطمئن تو ہر طریقے سے اور ہر کوشش کے ساتھ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ میرے پاس جتنے بھی یہ کسٹمرز آئیں گے تو وہ مطمئن ہو کے جائیں گے. میرا اعتماد ہے اپنے آپ پر انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے خاص طور پر انشاءاللہ ضرور. جی صاحب، اگر کوئی ریسٹورینٹ کی فیلڈ میں نیا سٹارٹ لینا چاہ رہا ہے، آپ کا تو کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا اس فیلڈ میں، تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے یا کیا ٹپس ایسی دیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، وہ میرا تو سب سے پہلے جو بھی بندہ اس کام میں آئے وہ اس کی ہاؤ ناؤ جانتا ہو. میرا سب سے پہلے اس کو کہنا ہے. اگر وہ صرف کہتا ہے کہ میں پیسے کے زور پہ یہ کام کروں گا تو میرا کوئی اس بارے میں اچھا خیال نہیں ہے. پیسے کے زور پہ کاروبار نہیں ہوتا، ہاؤ ناؤ جاننا ضروری ہے. جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو آنا چاہیے، علم ہونا چاہیے. کوشش یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بندے سے وہ کام لینا چاہیے جو وہ جانتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسپیشل جو بندہ تھا وہ آپ سے چلا گیا ہے تو پھر آپ کا ہوٹل کا مینیو رکے نا. صحیح. دوسرا، آپ یقین کریں میں اپنے جتنے بھی حضرات ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، آپ اس پہ یقین کر لیں کہ اللہ پاک رازق ہے. بالکل ایسے ہی. ہاں جی. نہیں، ہم کرتے نہیں ہیں اکثر نا یقین. ہم کہتے ہیں کہ یہ دکان کھلے گی تو یا اس طرح ہوگا تو میں پھر رزق ملے گا. اللہ پاک رازق ہے. بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ویٹ بچا کر ہم جو زیادہ کما لیتے ہیں، زیادہ رزق ہمارے حصے میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک رازق ہے. الحمدللہ اللہ پاک پر پورا یقین ہے، رازق ہے، وہ ضرور رزق دیتا ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. کسٹمرز کو یعنی وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ٹھگنے کی نصیحت، وہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھگنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے پیسے لینا ہی صرف وہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو رزق ضرور دے گا. یہ بیسک یعنی چیز یہی ہے. بالکل ٹھیک. اللہ پاک کی رحمت جو ہے نا وہ ساتھ ضرور مانگنی چاہیے اور رکھنی چاہیے. کوئی آپ کی ایسی چیلنجنگ آئٹم ہے ادھر کہ آپ ابھی ایبٹ آباد شفٹ ہوئے ہیں تو آپ پورے ایبٹ آباد کو وہ چیلنج کر سکیں کہ آپ کی کوئی چیلنجنگ آئٹم موجود ہے اس طرح؟ ہاں جی، ہم نے اپنے ہوٹل کے جو جدھر ہوٹل لیا ہے نا جی، اس میں اپنے جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اس میں ایک پروڈکٹ ایسی ہے جو ہم نے ادھر کے علاقے کے حساب سے، کیونکہ ایبٹ آباد کو اسکول اور یونیورسٹی کا شہر کہا جاتا ہے، تو ہمارا جو ہوٹل ہے یہ بھی انہی کے درمیان گھرا ہوا ہے. ہاسٹل سٹی کے لے آپ اس کو. تو ہم نے تھوڑا بہت پہلے ہوٹل ادھر کھولنے سے پہلے بھی وزٹ کیے تھے ہاسٹلز وغیرہ کے. جو ہمارے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ ہم جو اسٹوڈنٹس کو اچھا کھانا دیں گے کم قیمت میں. اچھا وہ ہاسٹلز وغیرہ میں جو ادھر کنٹین وغیرہ ہوتی ہے اس کا ہم نے کھانا خود چیک کیا، وہ افسوسناک تھا. تو پھر ہم نے ایک تھالی بنائی جس کو عام معروف زبان میں انڈین تھالی کہتے ہیں، جس میں وہ کھانے بنے ہوتے ہیں، کھانے بھی بنے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر تھالیاں پڑی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ڈونے. ہاں، تو اس میں ہم نے کسٹمر یعنی اپنے اسٹوڈنٹ اور گرلز اور بوائز دونوں کو ہاسٹلز کے، تو وہ 4 ہم نے تھالیاں رکھی ہیں ایک تھالی کے اوپر بڑی. وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. تو اس 4 تھالیوں میں ہم نے ایک میں سبزی، ایک میں آلو گوشت گھر والا ٹچ، اور ایک میں دال، اور ایک میں رائتا، پھر 7 چاول، پھر 7 2 روٹی. اچھا، یہ کیا ہمیں مناسب پڑے گی دوسرے سے؟ یہ چاول کے بغیر آپ کو 150 میں ملے گی، چاول کے ساتھ 200 میں ملے گی. بہت مناسب نہیں ہے یہ؟ بہت مناسب. الحمدللہ ہم اس میں یعنی ایسا وہ کر رہے ہیں کہ بھی صرف اپن جو اسٹوڈنٹس اور یعنی ہاسٹلس کے جو بچے ہیں ان کو گھر کی یاد نہ آئے، وہ اپنی پڑھائی پہ زور دیں اور یہ کھانا گھر والا کھانا ادھر کھائیں. اور تقریباً میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نو پرافٹ نو لاس، پرافٹ ضرور ہوگا اس میں ہمیں، لیکن الحمدللہ ہم یہ ادھر خدمت کریں گے اپنے اسٹوڈنٹ بچوں کی.
بہت بہترین انیشیٹو لیا آپ نے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اللہ پاک بھی دیکھتا ہے اور بڑا پسند کرتا ہے، ہاں جی اور لوگ بھی اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور کامیابیاں دیں، کیونکہ آمین۔ آپ نے ان بچوں کے لیے سوچا ہے جو گھر سے دور ہیں اور وہ گھر کا کھانا مس کر رہے ہوتے ہیں، ہاں آپ جی، ان کو بالکل۔ اچھی کوانٹٹی یا اچھی کوالٹی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ باقی ہم نے ایک ادھر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیٹرنگ کا کام بھی شروع کیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، آپ کو پکی پکائی دیگیں جو ہیں دیگر تقریبات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، تو وہ آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں فون کال پر۔ یعنی ہم نے کوئی اپنا وہ چھوڑا نہیں ہے، سائڈ نہیں چھوڑا، یعنی یہ سامنے ہال ہے، تو اس کو پہلے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر شادی 250-300 بندوں کی شادی والا جو ہے وہ پروگرام ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی یہ کریں گے، اور ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ۔ صحیح۔ آپ کی ایک اور آئٹم ہے تندوری پیزا، آپ نے ہاں جی، لانچ کیا ہے، ترکی۔ ہاں جی، وہ پورے ایبٹ آباد میں کہیں پہ بھی نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے، میں نے کیونکہ ایبٹ آباد زیادہ ہوٹل دیکھے نہیں ہیں، 2-3 ہوٹل گئے ہیں وہ میں کھانا کھایا، لیکن تندوری پیزا جو ہے وہ ہمارا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی سٹائل میں وہ اوون بنایا ہم نے، دوسرا اوون بھی ویسے ہے لیکن ترکی سٹائل میں وہ اس کی آپ کو اس میں خوشبو آئے گی اس کی لکڑی کی، آگ کی، اور الحمدللہ وہ ادھر میرے خیال میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ پیزا اچھا، اس پیزے میں ہم یہ بھی ڈیل لے کے ہیں صرف اسٹوڈنٹ کے لیے، عام نہیں ڈیل ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیل ہے کہ لارج جو پیزا ہے، ایکس لارج یا لارج پیزا، دونوں میں ہم بہت زیادہ جو ہے اس کو ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ ہاں جی، ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اچھا، وہ کس طرح پتہ لگے گا وہ اسٹوڈنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہمیں تحقیق نہیں کرنی، بس وہ بتائے گا تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، ہر صورت میں ہم تو تیار ہیں، وہ اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو انشاءاللہ جو بھی کھائے گا دعائیں دے گا انشاءاللہ ضرور۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ہم نے اس دن کل آئی تھنک سو آپ کی طرف ہم نے چکر لگایا تھا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے 3 ہالز ہیں۔ ہاں جی، 3 ہالز میں ڈفرینٹ سیٹنگز اور ڈفرینٹ مقصد ہیں ان ہالز۔ ہاں جی، وہ کیا ہے، کائنڈلی وہ شیئر کر دیں۔ بس بھائی یہ فیملی ہال، مطلب کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کرسیوں میں Privacy بیٹھنا پسند چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ، اس کے لیے ایک سموتھ ہال بنایا جس میں ہیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے، اور اچھی اس کے اندر اچھا ماحول ہے، خاموش، سائلنٹ۔ اور ایک یہ میرے سامنے آپ جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیسی ماحول ہے، جو میرے رحیم یار خان کا بھی ماحول یہی ہے، پھٹوں کے اوپر بیٹھنا۔ اور ایک سامنے ہال ہے، اس میں بھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک یہ سامنے پیچھے مجلسی، یہ جو چکیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ مجلسی، یہ نیچے بیٹھنے والا، ٹھیک ہے، یہ میں نے کوئٹہ وغیرہ میں اس طرح ہوٹل سے، ادھر تو میں نے شاید ابھی نہیں دیکھا کہیں، ادھر ہے میرا خیال، ہاں ادھر ہے۔ بھی بہت ہے۔ تو بس یہ 3 میں نے ماحول دیے ہیں کہ کسٹمر جدھر چاہے بیٹھنا۔ آج چوتھا یعنی ماحول اوپن ماحول، اور چوتھا ماحول اپنا، آج فیملی کافی ساری آئیں ماشاءاللہ، تو کچھ فیملیاں ادھر بیٹھیں، کچھ فیملیوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی نہیں، ہم ادھر بیٹھنا چاہتے ہیں، نیچے بیٹھ کے جو کھانا چاہتے ہیں۔ وہ ہم حیران ہوئے کہ صرف فیملی جو ہے وہ نیچے کس طرح ہے، لیکن انہوں نے بیٹھ کے نیچے انجوائے کیا ماشاءاللہ، ادھر کھانا اچھا منگوایا۔ ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ آپ کی ایک اور ڈش ہے مٹکا، ہاں جی، مٹکا بریانی۔ مٹکا بریانی، وہ کیا، وہ بھی ایک مطلب میرے خیال میں آپ کی ہوٹل کی اسپیشل ایک ہاں جی، ڈش وہ ہے۔ بھی اسپیشل ہے الحمدللہ، وہ بلکہ ادھر کے ڈاکٹرز حضرات نے بہت پسند کی ہے، دوپہر کو وہ ڈاکٹر حضرات آرڈر کرتے ہیں آن لائن، تو پھر وہ جاتی، ابھی بھی 3-4 آرڈر لگے ہوئے ہیں ان کے ڈاکٹر صاحبان۔ آپ کیا ڈلیوری بھی دے رہے ہیں؟ ڈلیوری بھی جاتی ہے، ہاں جی، لڑکا رکھا ہوا ہے، ہاں جی، وہ ڈلیوری دیتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اس کی پرائس رینج کیا ہے؟ ڈلیوری کے یا وہ ود ڈلیوری بھی بتا دیں، وداؤٹ ہاں، ڈلیوری؟ لیکن وہ ایک پرسن کے لیے ہے وہ مٹکے سمیت 400 روپے کا، مٹکے سمیت ہاں جی۔ 400 روپے کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر وہ اس میں ڈبل بھی ہے سنگل بھی ہے، یعنی یہ سنگل مٹکے سمیت 400 روپے کا ہے، ڈبل مٹکے سمیت 500 روپے کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے ڈلیوری بوائے کی جو ہے نزدیک 50-100 روپے ہم نے رکھی ہے، ذرا دور جائے گا تو پھر وہ اسی حساب سے وہ ہم بتا دیتے ہیں کسٹمر کو نا کہ اتنا۔ اچھا، یہ سب آپ سے ہم ایک اور ریکویسٹ کریں گے، ہماری ویڈیو اگر ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں سارے، اگر وہ آپ کی طرف آنا چاہیں اور یہاں پہ آ کے وہ ہمارا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کی ویڈیوز دیکھ کے آئے ہیں یا ان کے تھرو آئے ہیں، تو کیا ان کے لیے کیا ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے؟ ہاں جی، میں بالکل آپ سے، اب مجھے
بالکل یہ بات ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ 10% ان کو ایکسٹرا دوں گا, اور آپ کے نام پہ ان کو ایک ساتھ سویٹ بھی کھلاؤں گا. چل بہترین ہو جب گیا, آپ کا کوئی نام لے گا جی مجھے ادھر سے میں آیا ہوں, بہترین ہو گیا, تو ان بہترین کو ہو گیا, انشاءاللہ بہت شکریہ, 10% علیحدہ اور سویٹ اس کے لیے جو ہے وہ میں علیحدہ منگواؤں گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا ایک یہیں سے بھی کوئی کوشچن آ رہا تھا, اگر آپ اپنے وقت میں, پرانے وقت میں واپس چلے جائیں تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہوں گے, جو مس ہو چکی ہے آپ سے ابھی تک؟ نہیں میرا خیال ہے الحمدللہ میں نے اپنی لائف جو ہے وہ بہت اچھی گزاری ہے. ہاں وہ ایک نیچرلی چیز ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہو فلاں ہو, اس دولت سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. میں نے دولت والوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میرے دوست اربپتی ہیں ماشاءاللہ. ہماری ایک 2 نہیں 3 4 جو گروپس ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو, یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر سعید صاحب جو امریکہ میں فوت ہوئے ہیں, ان کا بھتیجا سکا میرے گروپ سے ہیں, اور شارکس لیبارٹری والے, اس طرح بہت سارے ہیں. کیا بار ان کا نام لینا پتہ نہیں آپ ادھر ایڈ کریں گے کہ نہیں. اگلے 5 سالوں میں آپ اپنے ریسٹورنٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں مجھے اللہ پاک سے بہت سخت امید ہے, بہت زیادہ امید ہے. میں اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہوں. میں الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. جس مقصد کے لیے آئیں کوشش کریں گے. اگر فرض کریں اللہ نہ کرے جو اللہ نہ کرے, تو اگر فلاپ بھی ہو گیا تو تب بھی اس میں کوئی اللہ پاک کی بہتری ہوگی, ہمارے لیے رضامندی ہے. ہمارا اس پر یقین ہے انشاءاللہ. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور آڈینس کا بھی بہت شکریہ کہ وہ اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیکھتے ہیں. اور یہ ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے ہی لاتے ہیں, کیونکہ ان ویڈیوز کا مقصد آپ کی انفارمیشن اور نالج میں اضافہ کرنا, اور ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز آپ کے سامنے لانے, اور اسٹارٹ اپس آپ کے سامنے لانے ہیں, کیونکہ اسٹارٹ اپس کو موٹیویٹ کرنا ہمارا کام ہے. ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے, ان کے ساتھ چلیں گے تو وہ بھی چلیں گے. بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کوئی آخری بات ہمارے آڈینس کو کہنا چاہیں تو وہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. بس آپ کا بھی بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا جو ہے وہ یہ چینل کے ساتھ متعارف کروایا ہے, اور الحمدللہ آپ لوگوں کے اخلاق اور پیار سے میں بہت متاثر ہوں. آپ میرے مہمان ہیں آج بھی. انشاءاللہ اگلے وقت میں بھی انشاءاللہ ساتھ کوئی نہ کوئی رہے گی کنٹریبیوشن. تو بس جوان لوگ ہیں, ان کا آپ جو ہے وہ ان سے جو ہے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ یہ پھر آگے اور آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے پروگرام لے کے آئیں گے, اچھے کام. ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے, اگر آپ اپنا بزنس آئیڈیا یا اسٹارٹ اپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, پبلک کے سامنے لانا چاہتے ہیں, تو ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ اریب جتون 66@gmail.com ہے, اور ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا. اسی کے ساتھ آپ کو لاسٹ ٹائم لوکیشن بتاتا چلوں کہ یہ جو ریسٹورنٹ کی لوکیشن ہے یہ اپوزٹ ٹو آئینور گیٹ ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے, اور اس ریسٹورنٹ کا نام بیٹک ریسٹورنٹ ہے. آپ یہاں پہ ضرور وزٹ کیجئے, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے ہماری ویڈیو دیکھ کے اور ہمارا نام ضرور لیجیے گا, تاکہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ اور آپ کو ود سویٹ یہ آپ کو ویلکم بھی کریں گے اور اللہ حافظ بھی کریں گے. اسی دعا اور یقین کے ساتھ اجازت چاہیے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.